نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے تمام ملائکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام اور رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، آپ بھی اپنے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجا کرو، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف اللہ رب العزت سے دعاؤں میں اور اللہ رب العزت کے ساتھ بھی اور اپنی تنہائی کے اندر بھی آپ اپنے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا کرو۔ اور جہاں بھی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دعا کا طریقہ بتایا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا طریقہ بتایا، تو وہ طریقہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھے جائیں، تو اللہ رب العزت اپنے محترم محبوب کے ذکر کی وجہ سے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آج یہ معاملہ بہت ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اور مسلمان ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ جن لوگوں کو، جن مسلمانوں کو یہ شعور تھا کہ ہر مرض کی دوا صلی علی، کہ ہر مرض بیماری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمت اور جو بیماری کو دور کرنے کے لیے تریاق کے طور پر دیا ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی کی تعریف کرنا، وہ میرے اور آپ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا، یہ میرے اور آپ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ صفت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نہ ہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ ہی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، بلکہ ہمارے آج کے ماحول کو جن مفسدات نے، جن فسادی چیزوں نے گھیر رکھا ہے، وہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان مہلکات چیزوں سے بچے رہنا۔ اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے آپ اپنی زبان کو ان چیزوں سے تر رکھنا، ورنہ زبان کا کام بولنا ہے، یہ بولنے کا کام کرتی رہے گی۔ آپ اچھی چیزیں اندر ڈالیں گے تو یہ اچھی چیزیں بولے گی، آپ بری چیزیں اپنے اندر ڈالیں گے تو یہ بری چیزیں باہر نکالیں گے۔ جب ہم نے اچھی چیزوں کو اپنی زبان کے ذریعے اندر ڈالنا چھوڑ دیا، زبان کے ذریعے اپنے جسم کے اندر بھرنا چھوڑ دیا، تو پھر آج ہماری زبانیں اسی گند کو اپنی زبانوں سے نکال رہی ہیں۔ ہماری مجلسوں کی ابتدا اور انتہا کیا ہوتی ہے؟ جو غیبت سے شروع ہوتی ہیں، غیبت پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری مجلسوں کی ابتدا اور انتہا کوئی تیسرا شخص بنا ہوا ہوتا ہے۔ آج اتنا پرفتن دور کے اندر کہ جہاں مسلمانوں کے اوپر تمام کا تمام ظلم اور کفر امڑ آیا ہوا ہے، مسلمان عجیب کشمکش کا شکار ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی ایک عجیب جنگ کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں بجائے ان کا ساتھ دینے کے، بجائے اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کے، بجائے اللہ رب العزت کے اصول کو اپنانے کے، ہم نے وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے جس طریقے کو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو منع کیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو،
آج ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم اب بھی اس حالت میں پہنچنے کے بعد بھی کسی شخص کو اٹھاتے ہیں، موضوع سخن بناتے ہیں اور اس کے گھر کے اندر جھانک کر اس کی باتوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو وہ کام خود چھپ کے کر رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہ ملک کے اندر ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے جو بلاگ بنایا کرتی تھی۔ بلاگ بنانا اس کا اپنا مسئلہ تھا، لیکن اس کے اندرونی زندگی کو جب سوشلزم میں لائف میں ڈالا گیا، ان پلیٹ فارموں پہ ڈال دیا گیا، تو اس نے خودکشی کر لی۔ کیا ہوا کہ مسلمان ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے کی ٹو میں لگ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، کسی تیسرے کے اوپر مٹی اچھالنا شروع کر دی، کسی تیسرے کی زندگی کے اوپر گند اٹھالنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی زندگی یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ اپنی جان لینے کے اوپر در پہ آ جاتی۔ مجھے بتائیں اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ ان چند لوگوں پر تو جائے گا ہی جائے گا، اس کے ساتھ پورا معاشرہ اس کے گہرے میں آئے گا کہ جس معاشرے نے یہ ماحول ترویج دیا ہے کہ اپنی فکر ہم نہیں کرتے لیکن ہم برابر والے کی ساری خبر رکھتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر کیا فالٹ ہے، میرے اندر کیا بیماری ہے، میں اس کو کیسے ختم کر لوں، لیکن میں دوسرے کو صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ میری اپنی گاڑی کا ٹائر پنچر ہے، میری اپنی گاڑی سفر جاری نہیں رکھ پا رہی، میں دوسرے کی گاڑی کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو صحیح نہیں رکھ پاتا لیکن میں دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی کرتا ہوں۔ میں اپنی بیماریوں کو ختم نہیں کر پاتا لیکن دوسرے کے اندر نشاندہیاں کرتا ہوں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہم نے سب نے مل کے اس معاشرے کو آلودہ کیا ہوا ہے۔ اس معاشرے کی آلودگی کو ختم کرنا ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میرے اور آپ کے نبی پر درود پڑھنا یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کو اپنایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھنا چاہتے ہیں، سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسے ہی ہم کرتے رہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات پڑھیں لیکن اپنے نبی کی سیرت پر نہ آئیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، اللہ کو یہ کہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر نہ آئیں، تو مجھے بتائیں آپ کے اور ہمارے پاس ایک ماتحت مزدور ہو اور مزدور کہے کہ میں مالک آپ کا فرما بردار ہوں، آپ جو کہیں گے میں کر لوں گا، آپ کے حکم پر جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن مالک جب اس کو کہے کہ ایک گلاس پانی تو پلا دو، مزدور کہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی ہر بات کو پورا کر دیتا ہوں، مالک کہے مجھے پانی پلا دو، میرے لیے فلاں چیز لے کر آ جاؤ، لیکن وہ یہی تسبیح دہرائے کہ مجھے تو آپ پسند ہیں، میں آپ کی بات پر لبیک کہتا ہوں، آپ کی بات پر گردن کٹانے کو تیار ہوں، مجھے بتائیں کیا اس مزدور کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہوں گے؟ ہم اس مزدور کو نکال دیں گے، اس ماتحتی کو ختم کر دیں گے کہ جس کا چاہتے ہو کام کرو، مجھے ایسی غلامی قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے جب میں اور آپ بندے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کہ ہم بندے بن گئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہیں، تو مجھے بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کو نہ اپنائیں، اللہ کے حکم کو نہ اپنائیں، تو کیا یہ درود اور سلام پڑھنا مجھے اور آپ کو فائدہ دے گا؟ کیا اللہ کے نبی ایسے خالی خالی درود سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو حشر کے میدان کے اندر پہچان پائیں گے؟ کیا اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو حوض کوثر پر جام کوثر پلائیں گے؟ کہ ساری زندگی مجھ پر درود پڑھا، لیکن ساری زندگی جب اللہ کے نبی کی سیرت کو نہ اپنایا تو درود پڑھنا بھی بیکار۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے ذریعہ وہی ہے کہ اپنے ساتھ والے سے شروع کر دیں کہ میرے ساتھ والے کے اندر اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق اس میں منتقل کر دوں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی۔ اللہ کے نبی ہر ایک سے محبت کرتے تھے، جو بات کہنی ہوتی تھی بہت پیار سے سمجھایا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی اصول کامیاب ہے کہ جس کام کی جس چیز کی آپ نصیحت کر رہے ہیں، تین چیزیں اس میں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو بات بھی صحیح ہو، حق ہو، طریقہ آپ کا بتانے کا بھی حق ہو، اور آپ کی نیت بھی اس کے ساتھ حق ہو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے،
ہمارا معاشرہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، تب میرے اور آپ کی نصیحت کارآمد ہوگی۔ لیکن میں اور آپ نصیحت کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، میں اور آپ دوسرے کے اوپر ٹوک لگاتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے لگاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو پہلے اپنے نفس کو سدھارو، پہلے اپنے آپ کو صحیح راستہ دکھاؤ، پھر لوگوں کو دکھانے کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی نفسانیت کو صحیح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو نبی کا خادم نہیں بنائیں گے، اس وقت تک صحیح تعلیمات معاشرے میں نہیں پھیلا سکیں گے۔ بلغوا عنی ولو آیا کا مصداق وہی لوگ بنیں گے کہ جو اپنی زندگیوں کے اندر بھی اللہ کے نبی کے طریقے کو لے کر آ جائیں، اللہ کے اصول کو لے کر آ جائیں، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے حکم کو منتقل کرنا شروع کر دیں۔ آج لوگ جھوٹ ختم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس حد تک کہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ حسد کی ترغیب دیتے ہیں کہ حسد نہ کرو، لیکن اس لیے کہ وہ اس سے حسد کرنا چھوڑ دے، باقی تیسرے سے اگر کرتا ہے تو کرتا رہے، تیسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو پہنچاتا رہے۔ اسلام کی تعلیمات عالمگیر تعلیمات ہیں۔ اسلام ہر ایک کے لیے امن کی باہیں کھولتا ہے، ہر ایک کو اسلام امن کا پیغام دیتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی اگر دیگر مذہب سے بھی آتا ہے تو اس کو اجنبیت فیل نہ ہو، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں یہاں نیا نیا آیا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی کی تعلیمات مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ کوئی نیا بھی آئے تو اس کو یہ نہ لگے کہ میں نیا ہوں، بلکہ اس کو لگے کہ میں اپنے لوگوں میں آ گیا ہوں۔ یہ مرحبا کا جو لفظ ہے یہ یہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں آئے ہیں، غیروں میں نہیں آئے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام لاتا ہے ہم اس کو اسلام میں ویلکم کرتے ہیں، اسلام میں مرحبا کہتے ہیں، لیکن اس مرحبا کے پیچھے یہی ہے کہ اتیت اہلا واتیت سہلا، کہ آپ نرم زمین میں آئے ہیں۔ مرحبا بمن اتانا، کہ آئے ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور فی قلبنا لہو مکانا، ہمارے دلوں کے اندر ان کی جگہ ہے۔ لیکن ایسے دلوں کے اندر کیسی جگہ ہوگی کہ زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے؟ ایسے اسلام نہیں پھیلے گا، ایسے اسلام کا پیغام نہیں پھیلے گا، ایسے اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے، ایسے اللہ رب العزت راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی دلوں کی صفائی کرنے کے بعد راضی ہوں گے کہ یہ پہلے دل اللہ کی غلامی میں دے دیں، یہ دل پہلے اللہ کے نبی کی غلامی میں دے دیں، اس کے بعد لوگوں کے اندر نکل جائیں گے تو پھر صحیح تعلیمات لوگوں میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد ہے، وہ فساد جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ صحیح تعلیمات منتقل کریں، لیکن جب اندر خود صحیح نہیں ہے باہر کیسے صحیح جائے گا؟ پہلے اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں، لوگ خود بخود صحیح سمت پر آ جائیں گے، اور لوگ اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائیں گے، وہی میرے اور آپ کی کامیابی ہوگی۔ اسی دن میں اور آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی نگاہوں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے اللہ تمام کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون کو پوری دنیا کے اندر اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس ان کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ مجاہدین فلسطین کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ اچھے حکمران میں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو امن و امان کا، ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اسلامی نظام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اسلامی نظام کو ہم سب کو تخت پر بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
آمین.